منگل کا خاص وظیفہ یا ربنا، دیکھنا تمہارے گھر شام کو دولت غیب سے آئے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، منگل کے دن کا آج کا وہ وظیفہ آپ کو بتاؤں گی کہ پوری زندگی میں آپ نے اس سے زیادہ پاورفل وظیفہ شاید نہ کیا ہو۔ آج منگل والا دن ہے میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں۔ منگل کے دن کا ایسا وظیفہ ہے کہ آپ لوگ پڑھتے ہی انشاءاللہ مالا مال ہو جاؤ گے۔ غیبی طریقے سے ایسے اسباب بنیں گے، ایسی جگہ سے پیسہ آنا شروع ہوگا کہ آپ کی عقل حیران رہ جائے گی۔ اس وظیفے کو میری تمام دکھی بہنیں، پریشان بہنیں لازمی پڑھیں۔ میرے بھائی بھی اس وظیفے کو لازمی پڑھیں۔ جو بھی آپ کی مالی پریشانی ہے، مشکلات ہیں، جو بھی آپ کے مسئلے مسائل ہیں، چاہتے ہیں کہ فوری طور پر آپ کے معاملات حل ہو جائیں، فوری طور پر آپ کی زندگیوں میں خوشیاں آ جائیں، تو میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، یہ چھوٹی سی ویڈیو ہے، اس میں یہ چھوٹا سا عمل بتلایا گیا ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے کا جو دن ہے وہ دن ہے منگل کا دن۔ منگل کے دن دنیا جہاں میں جس جگہ پر آپ لوگ موجود ہو، کوئی ملک، کوئی شہر، کہیں بھی آپ رک رہے ہوں، اس وظیفے کو اپنے گھر میں پڑھ لیں، دکان میں، دفتر میں، جہاں کہیں موجود ہوں۔ منگل والے دن سکون سے بیٹھ کر پڑھ لینا۔ یہ وظیفہ آپ کی حاجتوں کو فوراً پورا کر دے گا۔ یہ وظیفہ آپ کی مشکلات کو، پریشانیوں کو ختم کر دے گا۔ یہ ایسا غیبی دولت کا وظیفہ ہے کہ جو سچے دل سے، سچے یقین سے، اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے صرف ایک مرتبہ اس وظیفے کو پڑھ لے، دولت اس بندے سے سنبھالنا مشکل ہو جائے گی۔ دولت کو سنبھالنا چاہتے ہو کہ دولت آپ پر عاشق ہو جائے، تو یہ ویڈیو مکمل دیکھ کر اس میں جو آج مجرب خاص وظیفہ بتلایا گیا ہے، اس وظیفے کو لازمی پڑھ لینا۔ اس وظیفے کو میں نے کئی اپنے ایسے دکھی بہن بھائیوں کو بتلایا ہے، جب انہوں نے اپنے مشکل دنوں میں، مشکل وقتوں میں جب بھی مجھ سے رابطہ کیا ہے، میں نے انہیں یہی وظیفہ بتلایا ہے۔ لوگوں کے بڑے سے بڑے مسائل اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد حل ہوئے ہیں۔ لوگوں پر قرضہ تھا تو ان کے قرضے ادا ہوئے ہیں۔ لوگوں کی جیب میں پیسہ نہیں تھا، گھر خالی، جیب خالی، الماری خالی، کنگال سے کنگال بندہ جب اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد آپ لوگ یقین کریں نہ کریں راتوں رات مالا مال ہو گئے ہیں۔ آپ لوگ میری باتوں پر جب یقین کریں گے، جب منگل والا یہ وظیفہ پڑھیں گے اور اپنی آنکھوں سے اپنی زندگی میں، اپنے گھر میں، کاروبار میں برکتیں، پیسہ آتے ہوئے دیکھیں گے۔ میں انہیں خود اس وظیفے کو کئی مرتبہ منگل والے دن پڑھنے کے لیے کہا ہے۔ یہ مجرب وظیفہ ہے۔ اپنی زندگی میں چاہیں تو صرف ایک منگل کو پڑھ لیں، چاہیں تو آپ لوگ ہر منگل کو یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں۔ منگل کے دن کا یہ ایسا عمل ہے کہ اس عمل کو جو میرے بہن بھائی سچے دل سے، پورے یقین سے اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے پڑھ لیتے ہیں، دولت میں کھیلنے لگتے ہیں۔ پیسہ تو بہت چھوٹی چیز ہے۔ آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ کے اللہ پاک سے دنیا جہاں کی دولت مانگنا ہے مانگ لو۔ اس وظیفے کو پڑھنے سے پہلے آپ لوگ اپنی حاجتوں کی نیت بھی کر سکتے ہیں۔ ایک کام یہ کر لیں یا پھر وظیفہ جب ختم ہو تو اللہ پاک سے دعا مانگ لیں۔ دونوں میں سے ایک کام کر لیں۔ حاجتیں جو بھی آپ کی ہوں، آپ کو ذاتی مکان چاہیے ہو تو یہ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے یہ نیت کر لیں کہ مجھے ذاتی مکان مل جائے۔ میں اس کے لیے وظیفہ پڑھ رہی ہوں۔ ایک میں مثال دے رہی ہوں، آپ کو کوئی بڑے اماؤنٹ چاہیے تو آپ اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مجھے مثال کے طور پر آپ کو 50 لاکھ چاہیے تو آپ یہ نیت کر لیں مجھے 50 لاکھ ارجنٹ مل جائے، میں اس کے لیے وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ میرے بھائی، میری بہنیں دونوں پڑھیں۔ آپ دنیا جہاں کے جس ملک میں ہوں، چاہے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان، سعودیہ، دبئی، ملیشیا، عمان، مسقط، جاپان، اٹلی، دنیا کے جس ملک میں بیٹھ کر آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو، جیسے ہی منگل کا دن آئے آپ لوگ یہ ویڈیو کمپلیٹ دیکھنا اور یہ وظیفہ اسی وقت کر لینا۔ ایک منگل کو کرو گے تو اگلے منگل کا انتظار کرو گے، اتنا فائدہ ہوگا۔ خود مجھ سے پوچھو کہ کیا ہم ہر منگل کو کر سکتے ہیں؟ تو میں پہلے ہی بتا دوں، جی ہاں، آپ لوگ جتنے منگل تک کرنا چاہیں
कर सकते हैं। आप लोग यकीन माने पूरा हफ्ता जब गुजरेगा तो आप मंगल के दिन का इंतज़ार करेंगे। इतनी आपको ये वजीफ़ा पढ़ने से दौलत मिलेगी कि आप लोगों की अपनी अकल हैरान रह जाएगी। आप फिर देखेंगे क्या हम रोज़ाना पढ़ सकते हैं, लेकिन नहीं। जो चीज़ मेरे भाइयों मेरी बहनों जिस दिन पढ़नी है उसी दिन पढ़नी है। मेरे और बहुत से वज़ाइफ हैं वीडियोस में, और बहुत से वज़ाइफ जितनी चाहें मेरी वीडियोस देखने, एक दिन के अंदर तमाम अमल आप लोग कर सकते हैं। मंगल के दिन जो वजीफ़ा इस वीडियो में मैं आपको बतलाने लगी हूँ, इस वजीफ़े को जो पढ़ने की पाबंदी है वो मंगल के दिन आपको पढ़ना है। इसके अलावा वक्त और जगह की पाबंदी नहीं। जिस वक्त चाहो जिस जगह मौजूद हो सुकून से बैठकर एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लेना। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ के ये आपको अमल शुरू करना है। दुरूद शरीफ जैसे ही पढ़ लो, इसके बाद प्यारी बहनों प्यारे भाइयों पूरा अमल एक ही वक्त में एक ही जगह पर बैठकर करना है। आधे से 1 मिनट का पूरा अमल है। दुरूद पाक पढ़ लो, इसके बाद आपको 2-3 छोटे छोटे वज़ाइफ पढ़ने हैं, पूरा अमल करना है। ये अमल इतना आसान है कि कोई छोटा बच्चा भी अगर पढ़ना चाहे तो बड़े ही आराम से पढ़ लेगा। कोई ऐसा मैं आपको वजीफ़ा नहीं बता रही कि पूरे दिन आपको बैठकर पढ़ते रहना है। आधे मिनट मुश्किल लगेंगे। जिस तरीके से मैं बताऊंगी इसी तरीके से इसी तरतीब से आपको पढ़ना है। अपनी तरफ से कमी बेशी हरगिज़ मत कीजिएगा। अमल को वीडियो मुकम्मल देखते हुए पहले समझिएगा फिर अमल कीजिएगा। तो अज़ीज़ भाइयों बहनों, सबसे पहले आपको एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लेना है। कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ने के फ़ौरन बाद पहले नंबर पर आपको जो वजीफ़ा पढ़ना है ये बड़ा ही कमाल का वजीफ़ा है। आपने अपनी ज़िंदगी में शायद इससे पहले ये वजीफ़ा ना पढ़ा हो। सीधे हाथ पर पढ़ लें, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें, जिस तरह पढ़ना है उसी तरीके से पढ़ लें। सबसे पहले दुरूद पढ़ेंगे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक एक बार पढ़ लिया तो इसके बाद अज़ीज़ भाइयों मेरी बहनों फ़ौरन आप लोगों को औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना है, और इसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के फ़ौरन आपको कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफ़ुवन अहद एक मरतबा आपको सूरह इख़लास पढ़ लेनी है। मुकम्मल पूरा अमल पहले समझ लीजिए। अगर समझ में ना आए तो दोबारा वीडियो देखिएगा। एक ही वक्त में एक ही जगह पर बैठकर ये अमल करना है। मेरे बतलाने में समझाने में वक्त ज़रूर लग रहा है, लेकिन आप लोग मेरे अज़ीज़ भाइयों मेरी बहनों यकीन करें कि आधे से 1 मिनट आपको नहीं लगेगा। जब आप लोग ये अमल करने लगेंगे तो फ़ौरन आप लोग अपने हाथों में एक तस्बीह पकड़ लें। अगर आपके पास तस्बीह मौजूद ना हो तो सीधे हाथ पर जो वजीफ़ा अब आपको बतलाने लगी हूँ इस वजीफ़े को पढ़ना शुरू कर दें। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह एक बार पढ़ें, फिर दूसरी बार पढ़ें ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, फिर तीसरी बार पढ़ लें। 3 मरतबा आपको पढ़ लेना है। 3 मरतबा जब इस वजीफ़े को भी आप लोग पढ़ लें तो आखिर में छोटा सा इसम छोटा सा वजीफ़ा आपको पढ़ना है। इसके बाद मंगल वाले दिन का पूरा अमल मुकम्मल हो जाएगा और आखिर तक आखिरी सेकंड तक अमल को समझिएगा। बड़ी अहम बातें आपको इस वजीफ़े के मुतल्लिक बताती हूँ तो बिल्कुल छोड़कर मत जाइएगा। इसके बाद फ़ौरन अपने हाथों में एक तस्बीह पकड़ लें। तस्बीह ना हो तो सीधे हाथ पर ये वजीफ़ा पढ़ना शुरू कर दें। आज के अमल में सबसे आखिर में आपको या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह इस तरह ये वजीफ़ा या अल्लाह का आपको सबसे आखिर में पढ़ना है। इस वजीफ़े को तस्बीह के दानों पर या सीधे हाथ पर अच्छी तरह काउंट करके आपको सबसे आखिर में ये वजीफ़ा 11 मरतबा पढ़ लेना है। ये 11 मरतबा इस वजीफ़े को जब पढ़ लें तो इसके फ़ौरन बाद आपको करना ये है कि एक मरतबा दरूद पाक पढ़ के आपको फ़ौरन जो दरूद पाक आपने वजीफ़ा शुरू करते वक्त पढ़ा था वही आखिर में दरूद पाक पढ़िएगा, और दोनों हाथों पे अपने दम करके अपने चेहरे पर घुमा लीजिएगा और इसी वक्त अल्लाह पाक से दुआ मांगेगा। जो भी आपकी हाजतें हों, जो परेशानियां हों, उनके लिए अल्लाह पाक से खूब दुआ कीजिएगा।
دعا مانگنے کے بعد آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے اظہار عاجزی و انکساری اور سب کچھ اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنے کی تعلیمات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابہ کرام کو کی ہوئی نصیحتیں بھی شامل ہیں کہ صحابہ ان پر دل و جان، قولاً اور فعلاً عمل کریں، اٹھتے بیٹھتے اسی میں رنگے رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو موسیٰ کو فرمایا تھا کہ تم لا حول ولا قوت الا باللہ، نیکی کرنے کی طاقت اور برائی سے بچنے کی ہمت اللہ کے بغیر ممکن نہیں کہا کرو، کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اس ذکر کی وجہ سے بندے کو یقین ممکن ہو جاتا ہے کہ وہ خود یا کوئی اور ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہونے کی ذاتی طاقت کا حامل نہیں ہے۔ بندہ اپنا کوئی بھی کام تنہا مکمل نہیں کر سکتا۔ کسی بھی ہدف کو پانے کے لیے انتہائی مضبوط، بلند و بالا اور عظمت والی ذات باری تعالیٰ کی جانب سے قوت کا ملنا ضروری ہے۔ اس ذکر میں انسان اپنی حقیقی کمائیگی اور ناتوانائی اپنے پروردگار کے سامنے رکھتا ہے۔ انسان یہ بھی کہتا ہے کہ اسے اپنے غالب اور زبردست خالق کی ہر وقت اور ہر لمحے ضرورت ہوتی ہے۔ جس وقت یہ ذکر انسانی زبان پر جاری ہو تو عین اس وقت دل عظیم الشان ذات کی وحدانیت کا اقرار کر رہا ہوتا ہے کہ اسی سے مدد، کامیابی، تنگی سے نکلنے کا راستہ اور خوشحالی طلب کی جاتی ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، عنقریب اللہ تعالیٰ مشکل کے بعد آسانی فرما دے گا۔ امام بن قیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، مشکلات کا مقابلہ کرنے اور مصیبتیں جھیلنے کے لیے اس لا حول ولا قوت الا باللہ ذکر کی حیران کر دینے والی اثر انگیزی ہے۔ نیز بادشاہوں اور باروب شخصیت کے سامنے جانے اور پرخطر امور میں بھی یہ ذکر مؤثر ہے۔ اور بن مالک کے بیٹے سالم کو مشرکوں نے قید کر لیا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، اللہ کے رسول، میرے بیٹے کو دشمنوں نے قید کر لیا ہے اور گھر میں بھی فاقہ کشی ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آل محمد کے پاس بھی کل شام تک ایک مرد دونوں ہاتھوں کے بھراؤ کے برابر غلط تھا۔ تقویٰ الہی اختیار کرو اور صبر سے کام لو اور لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے کہو۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اور ان کے بیٹے کی ماں کو بھی کثرت سے اس ذکر کا حکم دیا، اس پر انہوں نے عمل کیا۔ اور بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں ہی تھے کہ ان کا بیٹا واپس آ گیا اور دشمن کو پتہ بھی نہ چلا۔ ساتھ میں وہ دشمن کے اونٹ بھی اپنے والد کے پاس لے آئے۔ ان دنوں ان کی مالی حالت بہت پتلی تھی، اس کے باوجود وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بیٹے کے بارے میں خبر بتلائی اور یہ بھی بتلایا کہ وہ ساتھ میں دشمن کے اونٹ لے آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا، تمہیں اختیار ہے ان کا جو مرضی کرو، جیسے تم اپنے اونٹوں کے ساتھ کرتے تھے۔ اور اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اور جو اللہ سے ڈرے تو اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور وہ اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ ارشاد فرمایا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ فرمایا کہ جسے غم اور انکار گھیر لے اسے چاہیے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت کے ساتھ پڑھے۔ یہ کلمات انسان کو غموں سے آزاد کرتا ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص کو کوئی غم یا تکلیف یا مصیبت ہو یا کوئی بھی حاجت ہو تو اسے چاہیے کہ وہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد کرے۔ اس ورد سے اس کا ہر طرح کا غم، مصیبت، دکھ، درد، پریشانی دور ہوگی۔ اگر کسی کو کوئی حاجت ہے وہ اس کا ورد کرے تو اللہ پاک اس عمل کی برکت سے اس کی حاجت کو ضرور پورا فرمائیں گے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین، کامنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام آپ نے ضرور ٹائپ کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔